السلام علیکم فرینڈز. گورنر اسٹیٹ بینک رضا باکر نے CNN اور دیگر ذرائع کو انٹرویو دیتے ہوئے بتایا ہے کہ پاکستان اپنی پہلی ڈیجیٹل کرنسی کے اجرا پر غور کر رہا ہے. یہ خبر انہوں نے 9 اپریل 2021 کو جو ہے وہ آلموسٹ 2 ہفتے پہلے جو ہے وہ انہوں نے خبر دی ہے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ پاکستان اپنی ڈیجیٹل کرنسی پر غور کر رہا ہے. امید ہے آئندہ چند ماہ میں اس حوالے سے کوئی اعلان کیا جائے یا کوئی کرنسی اور اس کا نام بھی متعارف کروایا جائے. اس کرنسی کو مائننگ کیا جا سکے گا، اس کرنسی کو کرپٹو کرنسی کے تحت بالکل پیٹرن پہ چلایا جا سکے گا. اس کرنسی کا کیا نام، کیا مالیت رکھی جائے گی، اس کو اسٹاک ایکسچینج مارکیٹ میں کس ریٹ پر جو ہے وہ سٹارٹ کیا جائے گا. ان تمام چیزوں کے بارے میں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہے، لیکن اس کے بارے میں پاکستان کے مرکزی بینک کے گورنر رضا باکر نے چین کے اپنی ڈیجیٹل کرنسی بنانے والی دنیا کی پہلی بڑی معیشت بننے کے بعد جمعرات کو CNN کو انٹرویو دیتے ہوئے اینکر جولیا چیٹرلی کو انٹرویو میں بتایا ہے کہ امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان کی جانب سے ڈیجیٹل کرنسی کے اجرا سے متعلق رضا باکر کا کہنا تھا کہ ہم بہت محتاط انداز سے اس کا بغور جائزہ لے رہے ہیں. ہمیں امید ہے کہ آئندہ آنے والے چند ماہ میں اس حوالے سے کچھ اعلان کرنے کے قابل ہو جائیں گے. گورنر اسٹیٹ بینک کا کہنا ہے کہ ہم اس مرحلے پر ہیں کہ جہاں ہم اس کا جائزہ لے رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے ڈیجیٹل بینکوں کے فریم ورک کی اجازت دی ہے جو پاکستان میں آپریشن شروع کر چکے ہیں. رضا باکر نے کہا کہ ہم اسٹرائپ اور دیگر بڑے بین الاقوامی ادائیگی کی سہولیات کے فراہم کرنے والے فن ٹیک اداروں کو پاکستان میں خوش آمدید کہتے ہیں. ہماری سوچ وسیع ہے. جو ہم کوئی بھی عالمی موبائل پیمنٹ آپریٹرز پاکستان آنا چاہتی ہیں ہم ان کو خوش آمدید کہیں گے. انہوں نے اپنے ملک میں ڈیجیٹل بینکنگ کے امکانات سے متعلق کہا کہ پاکستان لوگوں کی توجہ کی 5ویں بڑی ہوم مارکیٹ ہے جہاں لوگ عام طور پر ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں، اور جہاں تک ڈیجیٹلائزیشن کا تعلق ہے تو اگر اس کی بات کی جائے تو یہ مارکیٹ تیزی سے پھیلنے کا انتظار کر رہی ہے. اسٹیٹ بینک کے گورنر نے کہا کہ وہ اس کا اپنی ڈیجیٹل کرنسی مطالعہ کر رہے ہیں کیونکہ کچھ ممالک جیسا کہ چین کے اقدامات سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے مرکزی بینکوں کو فائدہ ہوتا ہے، اور ہم چاہیں گے کہ ہم چین کے تجربے سے بھی فائدہ اٹھائیں، اور اس سلسلے میں ہم ان کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت میں ہیں اور بہت سارے ایسی سہولیات اور بہت سارے ایسے اقدامات ہیں، بہت سارے ایسے لوپ پول ہیں. مزید اس کے اوپر ہم تحقیق کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بہت جلد ہم پاکستان میں بھی ایک پاکستانی ڈیجیٹل کرنسی کا جو ہے وہ آغاز کریں گے، بالکل اسی طرز پہ جس طرح بٹ کوائن، ایتھیریم، لائٹ کوائن اور ڈاج کوائن اس طرح چل رہے ہیں. حال ہی میں اگر آپ نے مشاہدہ کیا ہو تو ایک نئی پائی ڈیجیٹل کرنسی ہے جو سٹل مختلف دنیا کے ممالک کے لوگ اپنے موبائل پہ جو ہے وہ اس کی فری مائننگ کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے دنوں میں وہ کس مالیت میں اور کس ریٹ پہ جو ہے وہ شیئر مارکیٹ میں اپنا جو ہے وہ ریٹ بتائیں گے اور اس کو ڈیجیٹلائز کریں گے، اور مزید اس کی مائننگ کو روک دیا جائے گا اور اس کے اوپر پھر ٹریڈ سٹارٹ ہوگی. انہوں نے کہا ہے کہ SBP کی ڈیجیٹل کرنسی متعارف کروانے سے ہمیں دوہرا فائدہ ہوگا. اس امر سے نہ صرف یہ ہماری مالیاتی شمولیت کی کوششوں کو مستحکم کرے گا بلکہ اس کی نگرانی بھی کرے گا، کیونکہ اسٹیٹ بینک کی جاری کردہ ڈیجیٹل کرنسی اینٹی منی لانڈرنگ اور دہشت گردی کی مالی معاونت روکنے کی جنگ میں مزید پیش رفت میں مددگار ثابت ہوگی. گورنر اسٹیٹ بینک نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی کی کوئی تفصیلات تو نہیں دی کہ اس کا کیا میکینزم ہوگا، تاہم ان کا کہنا ہے کہ پاکستان ڈیجیٹل جدت کے لیے تیار ہے، اور واضح رہے کہ کچھ روز قبل چین نے اپنی ڈیجیٹل کرنسی سائبر یوان کا اعلان کیا تھا جسے مرکزی بینک جاری اور کنٹرول کرے گا. اس کرنسی میں پہلے ہی کریڈٹ کارڈز، ادائیگی کی اطلاقات اور وغیرہ 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 شکل میں ڈیجیٹل ورژن بھی موجود ہیں، لیکن اس معاملے میں چین اپنے قانونی معاملات کو کمپیوٹر کوڈ، بٹ کوائن اور ایتھیریم جیسی کرپٹو کرنسیز میں تبدیل کر رہا ہے. صرف ڈیجیٹل کرنسی کیا ہے یہ جانا جائے تو صارفین کی رہنمائی کے لیے اس کے اوپر چھوٹا سا ایک اوور ویو فراہم کرتے ہیں کہ ڈیجیٹل کرنسی کمپیوٹر کوڈ کی شکل میں ہوتی ہے.
اس میں فزیکل کوئی چیز نہیں ہوتی، آپ کا کوئی فزیکل کوائن، کوئی فزیکل آپ کا بینک اکاؤنٹ نمبر، کوئی فزیکل آپ کا بینک یا کسی جگہ سے آپ رقوم حاصل کرتے ہوں وہاں ڈپازٹ کرواتے ہوں، ان چیزوں کا فزیکل موجودہ کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس میں کسی قسم کی کوئی ٹھوس شکل یا رقم یا سکے شامل نہیں ہوتے۔ ستوشی ناکاموٹو نے اپنی شناخت ظاہر کیے بغیر اسے 2008 میں لانچ کیا تھا۔ گزشتہ دہائی میں ڈیجیٹل کوائن کافی تیزی سے مقبول ہوئے، یا اسے دنیا کی پہلی کرپٹو کرنسی بٹ کوائن کی کامیابی کہیں، جس کی قیمت گزشتہ 12 ماہ کے مقابلے میں 750% اضافے کے بعد اب $58,000 فی یونٹ ہے، یا فی کوائن آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن مزید یہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ اس تصور کی حمایت کرنے والے افراد ناقابل یقین ٹیکنالوجی کہہ رہے ہیں، جس سے مالیاتی نظام کے کام کرنے کے انداز کو تبدیل کر دیا جائے گا۔ اگر ہم تاریخ میں چلے جائیں تو ہم وہاں جا کے ان باتوں کا ادراک کریں گے، ان کو ایڈمائر کریں گے کہ ہاں بالکل تاریخ میں پرانے ادوار میں اگر جایا جائے تو وہاں پہ آپ کو کھانے پینے کی اشیاء کے بدلے میں کھانے پینے کی اشیاء ملتی تھیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے پاس گندم ہے تو آپ کو چاول چاہیے، تو آپ 1 کلو گندم کا جو ریٹ ہے اس کے بدلے میں آپ 2 کلو چاول ان سے لے سکتے ہیں۔ اگر آپ نے 2 کلو چاول ان سے لینے ہیں تو آپ کو 1 کلو گندم دینا ہوگی، اور اگر آپ کو جو ہے وہ 1 کلو چاول لینے ہیں تو آپ کو آدھا کلو گندم ان کو فراہم کرنا ہوگی۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کوائنز کی صورت میں کرنسی کا جو ہے وہ اجرا ہوا، اس کے بعد پیپر کرنسی کا اجرا ہوا، اس کے بعد کارڈ کرنسی کا اجرا ہوا، جیسے ہمارے کریڈٹ کارڈز وغیرہ ہیں۔ تو وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے اگر پاکستان اس میں بہت تیزی سے اور بہت جلدی کوئی انیشیٹو لیتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے، تو یہ آئندہ آنے والے دنوں میں نہ صرف پاکستان بلکہ پاکستانی عوام کے لیے بھی اس کے دور اندیش اثرات ہوں گے، اور بہت سارے صارفین غربت اور مہنگائی اور بے روزگاری سے چھٹکارا حاصل کر سکیں گے۔ کرپٹو کرنسی روایتی ڈیجیٹل کرنسی سے مختلف ہے کیونکہ یہ درمیانی رابطوں، عام طور پر بینک کو بائی پاس کرتے ہوئے فوری، فری، پیئر ٹو پیئر ادائیگیوں کو یقینی بناتی ہے۔ یعنی کہ اس میں آپ کا کوئی سینٹرل بینک یا کوئی فزیکل بینک برانچ، ایریا، سٹی، گاؤں، دیہات، کوئی اس میں فزیکلی ایگزسٹنس نہیں رکھتا۔ اگر آپ نے کچھ لین دین کے معاملات کرنے ہیں تو وہ آپ کا پارٹی اے، پارٹی بی ڈائریکٹ بائنگ سیل کر سکتی ہے۔ ناکاموتو نے اس کا آغاز مالیاتی بحران کے تناظر میں کیا، جیسا کہ لوگوں کو ان کے پیسوں پر قابو پانے اور بینکوں یا حکومتوں کو اس عمل سے خارج کرنے کے لیے کیا تھا۔ یہ بلاک چین ٹیکنالوجی ڈی سینٹرلائزڈ ماڈل آف لیجر پر کام کرتا ہے، یعنی کوئی مرکزی بینک یا حکومت اس کی پیداوار یا منتقلی پر کوئی حد نہیں رکھ سکتی۔ کرپٹو کرنسی میں کمپیوٹر کا ایک وسیع نیٹ ورک ایک پیچیدہ ریاضی میتھمیٹیکل کے مسئلے کو حل کر کے تمام لین دین کی توسیع کرتا ہے، جس سے سکے کو جعلی بنانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس سے 2 گنے اخراجات کا معاملہ حل ہو جاتا ہے۔ ان کمپیوٹرز کو کان کن کہا جائے، اور جو بھی پہلے لین دین کی توسیع کرتا ہے وہ انعام پاتا ہے۔ اس نئی کرنسی کو مہنگائی پیدا کیے بغیر نظام میں شامل کیا گیا۔ بٹ کوائن کے اجرا کے بعد سے مختلف کرپٹو کرنسیز، جنہیں آلٹ کوائن کا نام دیا گیا، متعارف کروائی جا چکی ہیں اور سرمایہ کاروں کے لیے اثاثوں کی نئی کلاس بن گئی ہے۔ تمام کرپٹو کرنسیز کی مجموعی مالیت $2000 ارب تک پہنچ چکی ہوئی ہے، اور اس وقت دنیا میں کل ملا کے تقریباً 5000 مختلف قسم کی کرپٹو ڈیجیٹل کرنسیز جو ہیں وہ چل رہی ہیں۔ دنیا بھر میں کرپٹو کرنسیز کی مقبولیت مرکزی اور دیگر بینکوں کی میراث کے لیے تشویشناک صورتحال تک جا چکی ہوئی ہے، کیونکہ ان میں مقبولیت، اضافہ اور پیسے کی ایک صحیح ترسیل کا نظام متعارف کروایا گیا، کیونکہ وہ ان سے کنٹرول چھین کر عام سینٹرل بینک سے کنٹرول چھین کر ایک عام لوگوں کو منتقل کر رہی ہے۔ اس رقم کا باضابطہ اندراج نہیں کیا جا سکتا اور اس کی کوئی شناخت بھی نہیں ہوتی۔ یہ رقم ٹیکس
चोरी, मनी लॉन्ड्रिंग समेत दीगर मुजरमाना सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। इसका मुकाबला करने के लिए पूरी दुनिया की हुकूमतें मुख्तलिफ रस्ते तलाश कर रही हैं, जिनमें क्रिप्टो करेंसियाँ रेगुलेट करना या अपनी डिजिटल करेंसियों का इजरा शामिल है। बहुत से ऐसे फ्लॉज हैं जिनके ऊपर अभी तक इनके ऊपर तशवीश चल रही है, और इनके मनफी रुझान या मनफी इस्तेमाल को जो है वो रोका जा सके, इसके ऊपर बहुत सारी हुकूमतें मुख्तलिफ रस्ते, मुख्तलिफ हल तलाश कर रही हैं। आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान इसके ऊपर क्या लाहे अमल इख्तियार करता है, क्या पाकिस्तान वाकई में अपनी डिजिटल करेंसी मुतारफ़ करवाने की काबिलियत रखता है, और इसके ऊपर पाकिस्तान के क्या इक़दामात होंगे, ये आइंदा आने वाले चंद दिनों या चंद महीनों में ही हमें मालूम पड़ेगा। अपनी कीमती आरा से हमें ज़रूर आगाह कीजिए। आप इस करेंसी के बारे में, पाकिस्तान में जो इजरा हो रहा है डिजिटल करेंसी का, उसके बारे में